بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری نشست نمبر 27 ہے، اور آج کی نشست میں ہم ملاحظات پڑھیں گے فقہا کے طبقات سبعہ پر۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو گزشتہ دو نشستوں سے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ الفصل الثالث کی ہو رہی ہے، اور الفصل الثالث میں فقہا کے طبقات کا ذکر ہے۔ اس کو ہم نے 4 مباحث میں تقسیم کیا تھا کہ بھئی الفصل الثالث جو ہے وہ 4 مباحث پر مشتمل ہے، اور ان 4 مباحث میں سے پہلے جو بحث ہے وہ فقہا حنفیہ کے طبقات پر ہے۔ اس پہلی بحث میں ہم نے اس پہلی بحث کو 2 نقطوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے نقطے میں فقہا حنفیہ کے 7 طبقات کا ذکر تھا جو علامہ ابن کمال پاشا وغیرہ نے ذکر کیے ہیں، اور مختصراً ہم نے ان کی تفصیل ذکر کر دی تھی۔ دوسرا نقطہ جو پہلی بحث کا ہے وہ ہے ان 7 طبقات پر 4 ملاحظات۔ تو آج ہم اس دوسرے نقطے یعنی ملاحظات اربع جو 4 ملاحظات ہے ان کا انشاءاللہ آج تذکرہ کریں گے۔ تو علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے فقہاء حنفیہ کو جو 7 طبقات میں تقسیم کیا ہے ان پر حضرت نے 4 ملاحظات 4 قسم کے اعتراضات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے جو پہلا ملاحظہ ہے الملاحظۃ الاولی، وہ انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں، کچھ تفصیلی سا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج کی نشست میں اس ملاحظہ اولی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ملاحظہ اولی کو سمجھنے کے لیے ان نکات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے تو کافی ہوگا۔ سب سے پہلے تو ملاحظہ اولی کس بارے میں ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کو مجتہدین فی المذہب قرار دیا ہے، حالانکہ ان کو یعنی مجتہدین فی المذہب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو فروعات میں تو اپنے امام کے ساتھ اختلاف کر لیتے ہیں لیکن اصول میں اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات ان کی زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے علماء فقہا ہیں جنہوں نے اس بات پر رد کیا ہے کہ بھئی صاحبین یعنی امام یوسف اور امام محمد نے اصولوں میں بھی امام صاحب کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ تو یہ پہلا ملاحظہ اس حوالے سے ہے کہ صاحبین کو مجتہدین فی المذہب میں شامل کرنا یہ درست معلوم نہیں ہو رہا۔ دوسری بات، اچھا صاحبین کو مجتہدین فی المذہب میں شمار کرنا درست اس لیے معلوم نہیں ہو رہا کہ مجتہدین فی المذہب کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے امام کے ساتھ یعنی جو اپنے امام اصولوں میں اپنے امام کی تقلید کرتے ہوں، جبکہ صاحبین کی آراء کو اگر دیکھیں گے آپ تو انہوں نے بہت سارے مقامات پر اپنے امام کے ساتھ یعنی امام صاحب کے ساتھ اصولوں میں بھی اختلاف کیا ہے، اور اسی بات پر پھر حضرت نے مختلف علماء کے جو ہے آراء نقل کی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ شہاب الدین المرجانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ناظرۃ الحق میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بھئی امام صاحبین نے اصولوں میں بھی امام کے ساتھ مخالفت کی ہے، لہذا ان کو مجتہد فی المذہب کہنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر اور عمدۃ الرعایہ کے مقدمے کے اندر یہ لکھا ہے کہ صاحبین نے اپنے امام کے ساتھ جو اصولوں میں مخالفت کی ہے وہ قلیل نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے المنقول کتاب میں لکھا ہے کہ صاحبین نے امام صاحب کے 2 ثلث مذہب میں اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح علامہ مرجانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صاحبین بلکہ امام زفر کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ بھئی فقہ کے اندر یہ حضرات اگر امام مالک اور امام شافعی سے ارفع نہیں تھے تو ان سے کم بھی نہیں تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ فقاہت میں بہت اعلیٰ درجے پر تھے، اور اسی وجہ سے ابو حنیفہ ابو یوسف جیسے القابات جو ہے ایک جیسے القابات شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر امام نووی رحمہ اللہ نے تہذیب الاسماء کے اندر امام ابو المعالی الجوینی رحمہ اللہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے اپنے امام کے اصولوں کے اندر بھی مخالفت کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام لکھنوی رحمہ اللہ نے آخر میں پھر یہ نقطہ نکالا ہے، یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ صاحبین نے اصولوں میں بھی اپنے امام کی مخالفت کی ہے تو اور وہ مجتہد فی المذہب نہیں ہے، تو جب وہ مجتہد فی المذہب نہیں ہے تو پھر اب یہاں سے سوال پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان کو پھر کیا قرار دیا جائے، مجتہد مطلق قرار دیا جائے یا کیا؟
تو اس بارے میں شیخ امام لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ انہما مجتہدان مستقلان، کہ وہ مجتہد مستقل اور مجتہد مطلق کے درجے تک پہنچے ہوئے تھے. ہاں البتہ انہوں نے اپنے امام کی تعظیم اور اپنے امام کے اجلال کی وجہ سے اپنے آپ کو امام صاحب کی طرف منسوب کیا اور اپنے آپ کو مجتہد مطلق قرار نہیں دیا. تو یہ ہے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی رائے. تو بہرحال یہ ہے دوسری بات کا خلاصہ. اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ مجتہد منتسب کا مفہوم. جیسے آپ نے پڑھا کہ صاحبین کو اکثر حضرات نے مجتہد فی المذہب نہیں قرار دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مجتہدین فی المذہب نہیں تھے بلکہ مجتہد فی المذہب سے بڑھ کر تھے. تو جب مجتہد فی المذہب سے بڑھ کر تھے تو وہ پھر کیا تھے؟ کیا مجتہد مطلق تھے؟ کیونکہ طبقات کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ مجتہد مطلق کا ہے اور اس کے بعد مجتہد فی المذہب ہے. تو جب صاحبین مجتہد فی المذہب نہیں ہے بلکہ مجتہد فی المذہب سے بھی اعلیٰ درجے کے ہیں تو اس سے اعلیٰ درجہ تو پھر مجتہد مطلق کا ہے جسے کہ ائمہ اربعہ ہے. تو کیا صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد کیا یہ دونوں مجتہد مطلق تھے؟ تو اس کا اکثر حضرات نے جواب دیا کہ نہیں، مجتہد مطلق تو نہیں تھے، لیکن یہ حضرات مجتہد منتسب تھے، مجتہدین منتسب تھے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مجتہدین منتسب کون تھے یا مجتہد منتسب کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ علامہ ابن کمال پاشا نے تو 7 طبقات میں مجتہد منتسب کا تذکرہ ہی نہیں کیا. تو جب یہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد مجتہدین منتسبین تھے تو پھر مجتہد منتسب کا مفہوم کیا ہے، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے. مجتہدین منتسب کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ علماء کی 3 آراء ہے، 4 رائے ہیں لیکن حضرت نے سب سے پہلے 3 آراء ذکر کی ہے کہ اس بارے میں علماء کی 3 آراء ہے کہ مجتہد منتسب کا کیا مفہوم ہے. پہلی رائے تو علامہ شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی ہے کہ مجتہد منتسب در حقیقت مجتہد مطلق ہوتا ہے، وہ اصول اور فروع میں کسی کی بھی تقلید نہیں کرتا، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اپنے استاذ کی طرف اپنے استاذ کی عظمت کی وجہ سے اپنے آپ کو استاد کی طرف منسوب کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مجتہد منتسب. کہ صاحبین فروع اصول میں تقلید نہیں کرتے تھے، مجتہد مطلق تھے، لیکن انہوں نے اپنے امام صاحب کی تعظیم کی وجہ سے اپنے آپ کو حنفی قرار دیا اور اپنے آپ کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کر دی. تو یہ ہے مجتہد منتسب شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق. دوسری رائے جو علامہ نووی رحمہ اللہ، علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے، ان حضرات کی رائے کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجتہد منتسب در حقیقت مجتہد مطلق ہی ہوتا ہے، وہ بھی مجتہد مطلق ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک خاص کسی دوسرے مجتہد مطلق یا مجتہد مستقل کے طریقہ اجتہاد اور اس کے منہج اجتہاد کو اختیار کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو پھر اس مجتہد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور یہ ہے مجتہد منتسب. یعنی اس کو آپ صاحبین پر یوں اپلائی کریں گے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد مجتہد مطلق تھے، امام صاحب کی طرح، امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح بالکل مجتہد مطلق تھے، لیکن ان کے اکثر اجتہادات، امام یوسف اور امام محمد کے اکثر اجتہادات اور ان کے اجتہاد کرنے کا جو منہج اور طریقہ تھا وہ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہج اور طریقے کے مطابق تھا. یعنی صرف منہج میں یکسانیت تھی دونوں کی، تو اس وجہ سے ان دونوں حضرات کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ ان کے یعنی صاحبین کے اکثر اجتہادات اور ان کا منہج وہ امام صاحب کے منہج اور اجتہادات کی یکسانیت رکھتے تھے، تو اس لیے ان کو مجتہد منتسب الی حنفیہ کہا گیا. بہرحال تو یہ ہے علامہ نووی، علامہ ابن صلاح اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی رائے. نمبر 3 امام شعرانی رحمہ اللہ کی رائے. امام شعرانی رحمہ اللہ یعنی علامہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ مجتہد مطلق الگ ہے اور مجتہد منتسب الگ ہے. مجتہد منتسب وہ ہے کہ جو اپنے امام کے قواعد سے نہیں نکلتا، یعنی قواعد اور اصول کے اندر وہ اپنے امام کی تقلید کرتا ہے، اگرچہ فروعات کے اندر وہ اپنے امام کی تقلید نہیں کرتا. اور انہوں نے پھر اس کی مثالیں دی ہے کہ علامہ ابن قاسم، علامہ اصبغ جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف
مجتہد منتسب تھے، امام ابو یوسف امام محمد ابو حنیفہ کے ساتھ، امام مزنی اور امام ربیع امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ. تو یہ ان حضرات کی رائے تھی. یعنی امام شعرانی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ مجتہد منتسب اس کو کہتے ہیں جو فروع میں مجتہد ہو لیکن اصول میں مقلد ہو. اگر آپ غور کریں گے تو امام شعرانی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق مجتہد منتسب اور مجتہد فی المذہب میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ مجتہد فی المذہب بھی اسی کو کہتے ہیں جو فروعات میں تو اجتہاد کرتا ہے، اپنے امام کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اصول میں اپنے امام کی تقلید کرتا ہے. اور مجتہد منتسب کا مفہوم بھی امام شعرانی نے یہی بیان کر دیا. لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ ممکن ہے امام شعرانی رحمہ اللہ کا مطلب یہاں پر یہ نہ ہو، نہیں، لیکن وہ حضرت نے لکھا ہے کہ دوسری طرف امام شعرانی نے مجتہد منتسب کو بسا اوقات مجتہد مطلق کا نام بھی دیا ہے. اب یہ تو تضاد ہے کہ ایک طرف وہ مجتہد منتسب کو مجتہد فی المذہب کے ہم معنی قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف امام شعرانی مجتہد منتسب کو مجتہد مطلق قرار دے رہے ہیں. تو اس بات کو حل کرنے کے لیے حضرت نے لکھا ہے کہ ممکن ہے امام شعرانی رحمہ اللہ کی رائے وہ ہو جو شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ مجتہد منتسب جو ہوتا ہے یہ مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب کے درمیان کا ایک واسطہ ہوتا ہے. یعنی مجتہد منتسب مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب کے درمیان کا واسطہ ہوتا ہے. تو اسی سے ہم امام شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی رائے کی طرف جاتے ہیں. حضرت نے شیخ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مجتہد جو ہوتا ہے یعنی مجتہد مطلق وہ کبھی کبھی مستقل ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ منتسب ہوتا ہے. مجتہد مطلق جو ہے وہ کبھی کبھی مجتہد مستقل ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا، اور کبھی کبھی مجتہد مطلق مجتہد منتسب ہوتا ہے یعنی مستقل سے نیچے درجے کا. انہوں نے لکھا ہے کہ جو مجتہد مطلق جو ہے مستقل ہو اس میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی خصوصیات یہ ہے کہ وہ اصول فقہ کے جو اصول و قواعد ہے یعنی جن کے ذریعے وہ فقہ کا استنباط کرتا ہے ان میں وہ اپنی مرضی کے ساتھ تصرف کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے ان اصولوں کو وہ وضع کرتا ہے. مرضی کا مطلب یہ کہ قرآن و سنت سے وہ ان اصولوں کو استنباط کرتا ہے اور ان کو وضع کرتا ہے جس طرح کے کتاب الام کے اندر ہے. دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ احادیث اور آثار کو جمع کرتا ہے، ان سے احکامات کا استنباط کرتا ہے، مختلف احادیث کا آپس میں جو ہے وہ جمع کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے اور اسی طرح تعارض کو دور کرتا ہے. یہ کام بھی کرتا ہے وہ. تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ ایسے ایسے مسائل میں جوابات دیتا ہے جن مسائل کے جوابات خیر القرون میں نہیں دیے گئے، یعنی صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ان کے جوابات نہیں دیے گئے. بلکہ چوتھی خصوصیت بھی ہے اور وہ یہ کہ وہ ان کو یعنی کہ من السماء ایک قسم کی قبولیت حاصل ہو، یعنی بس اللہ کی طرف سے ان کو عمومی طور پر زمانے میں قبولیت حاصل ہو. تو یہ ہے 4 خصوصیات جو مجتہد مطلق مستقل کی خصوصیات. اب مجتہد مطلق منتسب کیا ہے؟ تو حضرت نے لکھا کہ شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ مجتہد مطلق جو منتسب ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو پہلی خصلت کے اندر مقلد ہوتا ہے، پہلی خصوصیت میں. کیا مطلب؟ اصول و قواعد کے اندر اپنی مرضی سے تصرفات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہاں البتہ باقی خصوصیات کے اندر وہ مستقل طور پر اجتہاد کرتا ہے. یہ ہے مجتہد مطلق منتسب. اور جہاں تک مجتہد فی المذہب ہے تو شیخ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ مجتہد فی المذہب جو ہوتا ہے وہ پہلی اور دوسری دونوں خصوصیات کے اندر مقلد ہوتا ہے، البتہ بعد کے جو خصوصیات ہیں 2 ان میں وہ مستقل طور پہ اجتہاد کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ 4 خصوصیات مجتہد مطلق مستقل کی ہے، اور ان 4 میں سے جو پہلی خصوصیت ہے اس میں مجتہد منتسب جو ہے وہ مقلد ہوتا ہے، باقی میں اجتہاد کرتا ہے، اور جو مجتہد فی المذہب ہے وہ پہلی دونوں میں تقلید کرتا ہے اور باقی دونوں میں وہ ایک قسم کے اجتہاد کرتا ہے. تو یہ ہے شیخ ولی اللہ رحمہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے. اور اس پر حضرت نے پھر خلاصہ بھی لکھا ہے، ایک اہم نقطہ لکھا ہے، وہ یہ کہ حضرت نے لکھا ہے کہ اس عبارت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مجتہد منتسب جو ہوتا ہے وہ جو بنیادی اور اساسی استنباط کے وجوہات یا استنباط کے طریقے ہوتے ہیں اس میں تو وہ تقلید کرتا ہے اپنے امام کی، جیسے بھئی حدیث مرسل حجت ہے یا نہیں ہے، ایک سند کو دوسری سند پر کس طرح ترجیح دی جائے گی، اور اسی طرح کیا صحت سند کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی یا راوی کی فقہ کی بنیاد پر. تو ان طرح یعنی جو اجتہاد کے بنیادی اصول ہے اس میں تو وہ اپنے امام کی تقلید کرتا ہے، لیکن کچھ اصولوں کے اندر وہ اپنے امام کی مخالفت بھی کرتا ہے، جس طرح
صاحبین نے کی ہے کہ حقیقت اور مجاز کو جمع کیا جائے گا، یعنی مجاز جو ہے وہ حقیقت کا تکلم میں نائب ہے یا حکم میں نائب ہے، یعنی اس طرح کے وہ اصول جو فقہاء نے باقاعدہ اس کی تصریح نہیں کی، بعد کے متاخرین نے ان کو فقہاء کے مسائل سے مستنبط کیا ہے، اس طرح کے اصول کے اندر وہ مجتہدین اپنے امام کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا اس قول کے مطابق، تیسری رائے یعنی امام شعرانی اور امام شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق کہ صاحبین مجتہد منتسب ہے، اور مجتہد منتسب کیا ہوتا ہے؟ یہ مجتہد مطلق منتسب ہوتا ہے، اور یہ بنیادی اساسی اصولوں میں تو اپنے امام کی تقلید کرتا ہے، لیکن کچھ اصولوں کے اندر وہ امام کی تقلید نہیں کرتا بلکہ مخالفت نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال یہیں سے ان حضرات کی رائے معلوم ہو گئی، اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ علامہ ابن کمال پاشا نے جو صاحبین کو مجتہد فی المذہب میں شامل کیا ہے وہ درست نہیں تھے، اور وہ بات درست نہیں معلوم ہو رہی، اس وجہ سے شیخ عبدالحی لکھنوی اور علامہ مرجانی رحمہ اللہ نے جو بات ذکر کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو جب صاحبین مجتہد فی المذہب کی مثال نہیں ہے تو پھر مجتہد فی المذہب کی مثالیں کون سے فقہاء آتے ہیں؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ مجتہد فی المذہب کی مثالیں اگر غور کیا جائے تو ان میں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ اور صاحب فتح القدیر یعنی علامہ ابن حمام رحمہ اللہ، اور امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ، امام ابو اسحاق مروزی رحمہ اللہ، اور اسی طرح شافعیہ میں سے امام غزالی، اور اسی طرح قاضی ابو بکر ابن عربی، اور مالکیہ میں سے ابن عربی ابن عبد البر رحمہ اللہ، اور اسی طرح حنابلہ میں سے علامہ ابن رجب رحمہ اللہ وغیرہ، یہ حضرات، ان حضرات کو آپ مجتہد فی المذہب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان حضرات نے اپنے امام کے اصولوں میں تقلید کی ہے اور فروعات کے اندر اختلاف کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے پہلے اصولوں کا خلاصہ، اس پہلے ملاحظہ کا خلاصہ۔